ہوگا وہ اذان کے فوراً بعد ہی بات کرنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب بیان ختم ہوگا پھر لوگ سنتے پڑے، یہ جو 5 منٹ چلا جاتا ہے یہ تھوڑا سا اور مل جائے گا، کیونکہ زوال 15:15 پر اگلے جمعے کو ہوگا تو اور کم وقت رہے گا، اس لیے یہ درخواست کی گئی۔ آج آپ حضرات کے سامنے جنتیوں کی تیسری صفت اور چوتھی صفت کا تذکرہ ہوگا۔ 2 صفت پر تقریباً کافی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمایا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا۔ اور اسی کے ساتھ چوتھی صفت جو ہے وقت بچے گا اس پر بھی بیان کر دوں گا، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ کوشش کروں گا کہ دونوں آیتوں پر بات ہو جائے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے دور رکھ، اس کا عذاب بڑی سخت چیز ہے، تو بے شک وہ برا ٹھکانہ اور برا رہنے کی جگہ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یعنی اللہ نے نیک لوگوں کی یہ پہچان بتائی ہے کہ وہ رات میں بھی اور دن میں بھی، دوسری مقام پر اس کی تفصیل بھی آئی ہے، رات میں بھی اور دن میں بھی، صبح بھی شام بھی، ہر وقت وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ میں اس پر کچھ تفصیلات سے پہلے میں کچھ مثال لانا چاہتا ہوں، اور مثال سے پہلے بھی دنیا کے ایک صف اول کے اسکالر گزرے ہیں، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا، میں ان کا ایک قول بھی عرض کر دوں، پھر وہ مثال سمجھنا اور آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت اہم بات اس آیت میں کہی گئی۔ اس اسکالر نے یہ لکھا کہ کسی آدمی کو حقیقی اسلام ملا ہے یا نہیں، اس کا معیار صرف ایک ہے، وہ فکر آخرت ہے۔ اگر کسی کے اندر گہرائی کے ساتھ آخرت کی فکر اتر گئی ہے تو اس نے حقیقت میں اسلام کو پا لیا، اور اگر کسی کا اسلام اس کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے نہیں دکھاتے تو اس نے اسلام کو نہیں پایا ہے، وہ کچھ اور پایا ہے، غلطی سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو پا لیا ہے۔ یہ تو اسکالر کا قول ہے۔ اب میں اس کو عام فہم زبان میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے بتاؤں گا کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں، اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک آدمی کو کسی مقدمے میں پھنسا دیا جائے اور اس میں اس کو زیادہ تر یہ دکھ رہا ہو، زیادہ تر اس کے امکانات ہوں کہ شاید مجھے پھانسی ہو جائے گی، کنفرم نہیں ہے، امکان ہے، سمبھاونا جس کو کہتے ہیں، متوقع ہے کہ شاید پھانسی ہو جائے۔ آپ یہ بتائیے وہ آدمی گھر میں آرام سے سوئے گا؟ بالکل انگوٹھا ٹیک آدمی اس مثال سے سمجھ جائے گا کہ اس پھانسی کی اوقات کیا ہے جہنم کے سامنے۔ وہ سوئے گا نہیں نا، وہ تمام وہ کوششیں راتوں دن بھاگ دوڑ کرے گا کہ کسی تدبیر سے، کسی طرح سے میں پھانسی سے بچ جاؤں، اور جب تک اس میں کامیاب نہیں ہو جائے گا تب تک وہ اپنی کوشش کو بند نہیں کرے گا۔ اچھا کیا ہوگا، اس کو مر ہی جائے گا اتنا ہے نا، لیکن جہنم کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت موت ہوگی، اور 1000 سال اس کے لیے رو کے دعا مانگیں گے کہ مجھے موت دے دی جائے۔
آواز آئے گی انکم ماکثون، تم اسی میں ہمیشہ پڑے رہو گے، نہ مرو گے نہ نکلو گے۔ تو پھانسی سے تو بہت ہزاروں لاکھوں گنا خطرناک چیز جہنم ہے۔ جہنم کو یہ لفظ نہیں ہے کہ سنا اور ٹال دیا۔ میں بہت مختصر میں قرآن نے جو جہنم کی تفصیلات بیان کی ہیں اس کے لیے تو کئی گھنٹے ناکافی، لیکن میں چند بتا دینا چاہتا ہوں۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعْمٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یہ جہنم کا منظر کھینچا اللہ نے، وہاں اس کا آج کوئی دوست نہیں ہوگا، اور اس کو کھانے کے لیے سوائے پیپ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ میرے دوستوں، میرا بیان کرنا بڑا آسان، آپ کا سن لینا بڑا آسان۔ پیپ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اگر کھانے کے وقت پیپ کا نام لے لے تو کھانا آدمی چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ کیا کیسی گندی چیز کا نام لے لیا، اب کھانے کا جی نہیں چاہ رہا۔ جو حساس آدمی ہے اگر اس کے کھانے کے موقع پر کوئی اس کا نام لے لے تو کھانا نہیں کھائے گا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے کھانے کے لیے ہم نے پیپ تیار کر رکھا ہے۔ اتنا دردناک اور اتنا وحشتناک اور اتنی شدید مصیبت کی جگہ ہے جہنم، خدا کی قسم اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ کم پڑتے ہیں۔ جہنم وہ خطرناک شے ہے، اور سب سے بڑا عقل مند وہ ہے اور سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، اور سب سے بڑا محروم وہ ہے جو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بہت تفصیل سے اس پر بولوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک دو حدیث کے بعد قرآن کی 7-8 آیتیں لا رہا ہوں، بہت مختصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو 1000 سال تک دہکایا تو اس کی آنکھ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آنکھ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آنکھ سیاہ کالی ہو گئی۔ تو جہنم کی لپٹوں میں اندھیرا ہے، پوری جہنم اندھیری ہے، جہنم میں اجالا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اتنی شدید گرمی ہے، اتنی شدید گرمی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر جہنم کا ایک انگارہ اس کائنات کے سارے پہاڑوں کی اکٹھا کر کے رہ دیا جائے تو پہاڑ پگھل کے پانی کی طرف بہ جائے گی، ایک انگارہ۔ پر اس زمانے میں سائنس نے جہنم کی تمام چیزوں کو سمجھنا بہت آسان کر دیا، لیکن اگر میں سائنس پر جاؤں گا تو اس کے لیے کئی گھنٹہ چاہیے، لیکن ایک چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں۔ سائنس کے ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے نیوٹران اور پروٹون سے ایسی چیز بنایا ہے کہ اگر ایک کو مار دیا جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر ویرج کے گندے قطرے کا بنا ہوا 6 فٹ کا انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے تو کائنات کا مالک اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مجرموں کے لیے، مغروروں کے لیے، ظالموں کے لیے، جنہوں نے خدا کی زمین پر چل کر اس کی دی ہوئی لاکھوں نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی نافرمانی میں زندگی گزاری، ان کے لیے ایسا عذاب کیوں نہیں جایا کر سکتا؟ کیا مشکل ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے وہ سنیے آپ۔ سورہ مومن میں فرمایا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ جہنمی کہیں گے اپنے بڑوں سے، سرداروں سے جو دنیا میں اپنی بڑائی میں مست رہتے تھے، جھوٹی بڑائی ہے، کسی کی بڑائی تو ہے نہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے نکلتا ہوں، کتنا سمجھو گے وہ الگ بات ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہوتا، یہ آپ کے عقل کی کمی کی وجہ سے آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے کو بڑے سمجھتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کا منظر کھینچا ہے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ
अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै। जहन्नमी कहेंगे अपने लीडरों से जिनकी हाँ में हाँ मिलाने की वजह से अल्लाह को नाराज किया था ना, तो कहेंगे हम दुनिया में तुम्हारे ताबे थे, क्या तुम अल्लाह के अज़ाब का कुछ हिस्सा आज हमसे हटा सकते हो? वो लीडर जवाब देगा जिसकी जी हुजूरी में अल्लाह के अहकाम तोड़े थे। अब उस लीडर की औकात सुनिए और उसका जवाब सुनिए आप। लौ हदाना अल्लाहु ला हदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़ियना अम सबरना मा लना मिन महीस। अगर अल्लाह हमें बचने की कोई राह बताता तो हम तुम्हें जरूर बताते, लेकिन हमारे तुम्हारे हक में दोनों शक्लें बराबर हैं, चाहे हम परेशान हो चाहे जब्त करें, हमारे बचने की कोई शक्ल नहीं है। उस वक्त जहन्नमियों का गुस्सा उबाल पर आ जाएगा कि तुम्हारी वजह से हम जहन्नम में आ गए। वो अल्लाह से फरियाद करेंगे। सूरह हामीम सजदा में इसका तज़किरा किया, रब्बना अरिनल लज़ैनि अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस नजअलहुमा तहता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। ऐ हमारे रब, हमें वो इंसान और जिन्नात दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया, हम इनको अपने पैरों के नीचे रौंद डालें ताकि ये खुद जलील हो। ये उस वक्त लोग जो लीडरों की हाँ हुजूरी में जो गुमराही का काम करके जहन्नम में पहुंच गए, उस वक्त इनकी ये फरियाद होगी। अब उसके बाद जहन्नम का जो दरोगा होगा उससे लोग फरियाद करेंगे, उदू रब्बकुम युखफ्फिफ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब। जहन्नमी कहेंगे, जो जहन्नम का दरोगा होगा, कि तुम ही रब से दुआ करो कि किसी एक दिन तो हमारा अजाब हमसे हल्का कर दिया जाए। वो जहन्नम का दरोगा जवाब देगा, क़ालू अवलम तकू तातिकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात क़ालू बला क़ालू फदू वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। वो कहेगा जहन्नम का दरोगा, क्या तुम्हारे पास रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर नहीं आए थे? वो कहेगा हाँ आए तो थे। तो फिर वो कहेगा तुम खुद ही दुआ कर लो, और आज मुनकिरीन की दुआ बेअसर होगी। अब फिर वो जहन्नम का जो चीफ होगा उससे फरियाद करेंगे, या मालिकु लियक़्ज़ी अलैना रब्बुका। ऐ जहन्नम के मालिक, तुम ही अपने रब से कहो कि हमारा काम तमाम कर दे, यानी मौत देकर हमको छुटकारा कर दे। तो जहन्नम का चीफ जवाब देगा, इन्नकुम माकिसून, तुम इसी में रहोगे, ना मौत आएगी ना निकलना होगा, इसी में पड़े रहोगे हमेशा। अब फिर लास्ट में मायूस होकर के जहन्नमी अल्लाह को पुकारेंगे, रब्बना अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। ऐ हमारे रब, हमसे अजाब को हटा लीजिए, फिर अगर हम दोबारा ऐसा करें तो हम कसूरवार हैं। अल्लाह फरमाएगा, इक्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, तुम इसी में फिटकारे हुए पड़े रहो, मुझसे बात न करो। और फिर जहन्नम के दरोगा को हुक्म होगा, जहन्नम के दरवाजे बंद करो, इन नालायकों की आवाज मुझ तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इसके बाद जहन्नमी मायूस होकर के चिल्लाना शुरू करेंगे, और लिखा है कि उनकी आवाज गधी की तरह होगी। और मैंने दरमियान में वक्त की कमी वजह से बहुत सारी तफसीलात को छोड़ दिया है। एक जगह अल्लाह ने सूरह गाशिया में फरमाया, तस्ला नारन हामिया, वो दहकती हुई आग में दाखिल हो गए। तुस्का मिन आइनिन आनिया, खोलते हुए पानी के चश्मे से उन्हें पिलाया जाएगा। पैगंबर ने फरमाया, वो इतना गर्म होगा कि अगर उसका एक डोल जमीन पर डाल दिया जाए तो जमीन आसमान खोल जाए। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री वला युस्मिनु वला युस्मिनु इल्ला वला युस लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री वला युस्मिनु। ये आयत जहन से निकल रही है, फिर से पढ़ो शायद याद आ जाए। तो
یسقا من عین آنیہ لیس لہم طعم الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اتنی ہے. تو ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کانٹے دار جھاڑ ہوگی، اور اس کی تفصیلات حدیث میں آئی ہو، بڑا بدبودار ہوگا. اگر ایک دنیا میں آ جائے تو دنیا کی ساری چیز زہریلی ہو جائے، ایک بھی چیز کھانے کے لائق نہ رہ جائے. وہ ان کو دیا جائے گا جو نہ ان کو طاقت دے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا. لیکن اس کے باوجود وہ اسے کتنا کھائیں گے یہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے. مختصر میں عرض کرتا ہوں، اور آج اسی ایک صفت پر ہی بیان ختم ہونے جا رہا ہے. میں نے سوچا تھا چوتھی پر بھی آج بول دوں تاکہ جلدی جلدی اور صفتیں پوری ہو جائے. قرآن نے دوسری جگہ کہا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لاکلون من سدر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اے بھٹکے ہوئے اور جھٹلانے والوں، جھٹلانے کی تفسیر کا وقت نہیں ہے. اے بھٹکے ہوئے یعنی گمراہ ہو اور جھٹلانے والوں، تم زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے. زقوم اس کی تفسیر کا وقت نہیں ہے. یہ بڑا ہی بدبودار اور بڑا ہی کڑوا، اور اس کی بدبو اور اس کی کڑواہٹ اور اس کی تفصیلات ایک جملے میں سمجھ لو کہ اگر ایک دنیا میں آ جائے تو کائنات کی تمام اشیاء زہریلی ہو جائے گی. لیکن اس کی بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا. پیغمبر نے فرمایا ایک جہنمی کی بھوک اگر دنیا کے تمام انسانوں کو ڈیوائڈ کر دی جائے تو سارے لوگ مر جائیں گے. اس لیے وہ اس بدبودار زقوم کے پھل کو کتنا کھائے گا. فمالئون منها البطون، پیٹ بھر کے کھائے گا اور کھاتے ہی پیاس لگتی. یہاں تو فریج کی ٹھنڈی بوتل پیتا تھا نا. فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، اور وہ گرم پانی بھی ایسے پیے گا جیسے پیاسے اونٹ پیا کرتے ہیں. اتنا گرم پانی ہونے کے باوجود وہ اتنا پیے گا، پیاس کی شدت کا اندازہ تو لگائیے، تو جیسے پیاسے اونٹ پیا کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے تفصیلات وقت نہیں ہے، اتڑیاں کٹ کے باہر آ جائیں گی. اور میں نے شروع بیان میں کہا تھا جہنمی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان کو موت دے دی جائے. وہ چلائیں گے 1000 سال تک یا اللہ مجھے موت دے دے. آواز آئے گی اب تم اسی حال میں رہو گے، تمہیں موت نہیں دی جائے گی. میرے دوستوں، اس جہنم سے بچنے والوں کی صفت قرآن نے یہ بیان کی، اسی پر یہ پورا بیان ہے کہ وہ 24 گھنٹہ جب بھی صبح شام رات دن میں ان کو یاد آتا ہے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. یہ جنتیوں کی تیسری پہچان قرآن نے بتائی. ہر آدمی جانتا ہے ہم کتنا جہنم سے کانپتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں، کتنا اس سے پناہ مانگتے ہیں، کتنا اس سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں. خود ہی پتہ چل جائے گا. وقت میرا پورا ہو چکا، آپ لوگ سنتیں پڑھ لیں.